سترے کیسی بنائی جائیں؟ کیا چھوٹے بچے صف میں آ سکتے ہیں؟ اور اگر عورتیں بھی موجود ہوں تو وہ صف میں کہاں کھڑی ہوں گی؟ یہ حدیث آج اس کا خلاصہ ہے۔ تو پہلی حدیث میں حضرت انس نے روایت کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جماعت کے لیے جب تم کھڑے ہو تو صفوں کو درست کرو، لائن سیدھی کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، حضور بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ نماز کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو اللہ کے نبی نے اپنا منہ ہماری طرف نمازیوں کی طرف کیا اور فرمایا تم لوگ اپنی صفیں ٹھیک کرو، لائنیں سیدھی کرو، ٹیڑھی میڑھی نہیں، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے، لائن سیدھی، کندھے سے کندھا میچ کر لو، نیچے پاؤں کی طرف دیکھ لو، اپنا لیول دیکھ لو، یہ ٹیڑھی لائن نہ ہو۔ اور پھر فرمایا مل کر کھڑے ہو، یعنی بیچ میں زیادہ خلا نہ ہو جس میں کوئی گزر سکے، اتنا زیادہ پھنس کے بھی نہ کھڑے ہو۔ میں کئی مسجدوں میں امام صاحب اس طرح کا درس دیتے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، تو اتنا زیادہ پھنسا کے بندے کھڑے کر دیتے ہیں کہ سجدہ مشکل ہو جاتا ہے، بالکل موڈے کے ساتھ موڈا ملا ہے، رکوع میں سجدے میں جاؤ جگہ ہی نہیں ہوتی، اگوں دی کونیاں آ جاندیاں نے، اس دھیان ادھر ہی لگا ہوندا کہ ادھر والا کونا پھسان ڈیا، ادھروں بھی بھائی ایڈی بھی کوئی نہیں، مقصد نال کھڑے ہونا ہے، نال فٹ نہیں ہونا، کل نہیں لانا نال، مقصد ڈائریکشن اپنی لائن سیدھی۔ نمبر 2، آپ ساتھ کھڑے ہو کہ بیچ میں اتنا بڑا خلا نہ ہو کہ کوئی گزر سکے، کوئی گزر سکے، بیچ میں خلا نہ ہو، ساتھ کم از کم کھڑے ہو، لیکن چپکنا ضروری نہیں ہے کہ آپ چمٹے ہو، یہ نہیں، آپ کم از کم تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا وقفہ، جس سے آپ رکوع سجود میں مشکلات نہ آئیں، کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں۔ میں کئی جگہ ایسی نماز پڑھتا ہوں، میں بڑی مشکل سے میں ڈھونڈ رہا آتا ہوں کہ کئی کونے میں سائڈ پہ مجھے جگہ مل جائے یا پچھلے میں، یار درمیان چ کرو، اعتدال پسند بنو، یا پھر بہت ہی دیندار ہو جاندے ہو، بہت ہی حدوں ہی دین تے، تو یا پھر بالکل نہیں، اعتدال۔ سترے ٹھیک کرنے کا اس حدیث میں حکم ہے۔ سترے ٹھیک کرنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ لائن سیدھی، کہ ہر بندہ اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ میں برابر کھڑا ہوں، کہیں میں آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا، یا پاؤں کی طرف دیکھ لے کہ میرے پاؤں آگے پیچھے تو نہیں، پاؤں میں ایڑیاں دیکھنی ہوتی ہیں، کسی کے پاؤں چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے لائن سیدھی، کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ میں کہیں آگے لائن سے تو نکلا، پیچھے تو نہیں ہوا، میرے پاؤں آگے پیچھے تو نہیں ہے، نیچے بھی دیکھ لو۔ اور دوسرا کہ آپ کے میں خلا نہ ہو، بیچ میں کوئی گزر نہ سکے۔ ظاہر ہے آپ خلا چھوڑیں گے تو کوئی بچہ گزرے گا بیچ میں، کوئی نہیں، تو خلا اللہ کے نبی کو پسند ہے، ساتھ لگے ضرور لیکن پھنس کے نہیں، نارمل طریقے سے، کہ رکوع سجود کے مسئلہ نہ حل ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو، نعمان بن بشیر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی اگر ہم صفیں ٹھیک کرنے پہ توجہ نہیں دیں گے تو ہم آپس میں لڑائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، نمازی کے خلاف ہو جائے گا، نقصے نکالنا شروع کر دے گا، مسجد کا ڈسپلن صفیں ٹھیک کرو گے اللہ دل ٹھیک کر دے گا۔ یہاں بھی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تم سترے درست کرو اللہ تمہارے دل درست کرے گا۔ تو سترے ٹھیک کرنے کی بڑی برکتیں ہیں، سترے سیدھی کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ پاؤں سے پاؤں جوڑ لو، زیادہ سے زیادہ کندھے کے ساتھ ہو، لیکن نارمل طریقے سے سترے ٹھیک کریں گے تو یقیناً اللہ بھی ٹھیک ہمارے دلوں کو کر دے گا۔ اگر سترے ٹھیک نہیں تو دلوں میں رہے گا مسئلہ، یہ پھر مختلف خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث میں بتایا ہے، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں جناب کی بارگاہ میں تھا، انس بن مالک کہہ رہے ہیں حضور کے گھر تھا، نماز پڑھنے لگے تو میں تھا، ایک بچہ، یعنی انس تھے، ایک بچہ، اور ایک عورت تھی۔ عورت کون تھی؟ ان کی انس کی والدہ تھی ام سلیم۔ تو اب جب جماعت ہونے لگی نا تو حضور نے اپنے پیچھے بچے کو اور مجھے کھڑا کر لیا،
اس کے بعد اماں جو ام سلیم تھی اس کو کھڑا کیا۔ اب یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچہ اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی 4 سال سے چھوٹا بچہ تو نہ ہی لایا جائے، تو کبھی کبھار عید شبرات پہ لے آؤ، روز نہیں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، ادھر ادھر بھاگے گا۔ 7 سال کا حکم ہے نماز سکھانے کا، 4 سے اوپر کا بچہ لاؤ، چھوٹا تو بہت زیادہ نہیں نا۔ کبھی عید ہو، کوئی دن دیہڑ ہو تو لے بھی سکتے ہو، لیکن وہ آپ کو پھر نگرانی کرنی پڑے گی، خود اس پہ پہرا دینا پڑے گا۔ 4 سال سے بچہ بڑا، 7 سال کا حکم ہے نماز سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 سال کے بعد لا سکتے ہیں، لیکن 7 سال کے بعد تو ضرور لائیں۔ یہی کہ نا 7 سال کے بچے کو نماز سکھائیں، تو 7 سال پہ تو آپ ضرور لے کے آئیں۔ اور آج کل بچے ویسے سکڑے 7 سال کے لگتے ہی ایسے جیسے 3 سال کا ہے، تو تنگ دل نہیں ہونا۔ 7 سال سے نماز اپنے ساتھ لا کے پڑھیں، بھائی ساتھ آئے، ابا ساتھ آئے، چاہے وہ اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں پچھلے، صرف امام کے پیچھے حکم ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جو نماز پڑھا سکے۔ جیسے اب میرے پیچھے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، استاد یوسف صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، یہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ میرا وضو ٹوٹتا ہے یا میں گر جاتا ہوں، کئی فوت ہو رہے ہیں سجدے میں، تو یہ کم از کم آگے ہو کے پڑھا سکتے۔ امام کے پیچھے الاؤ نہیں اب چھوٹا بچہ، امام کی جو پیچھے یہ محراب کی جو حد بندی ہے، یہ 3-4 یہ کم از کم ایسے ہوں جو نماز پڑھا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کھڑا کر سکتے ہیں بچہ، لیکن بڑا ساتھ ہو تو، اور بچہ بھی کم از کم 7 سال کا ہو۔ ہاں جی، 7 سال کی آپ نے کہا نا نماز سکھاؤ، بچہ بھی تھوڑا سا میچور ہو۔ بالکل ہی چھوٹا بچہ رہتا 2 سال کا چک لیا تو ماڑی گل ہے یار، تے کھڈان لی بیگمہ کہندی لے جاؤ مسیتے، پریشان ہی کرے گا نا آپ کو بھی ہمیں بھی۔ میچور بچہ 7 سال کا حکم ہے، ہر صورت 7 سال کا بچہ لانا شروع کرو، اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ کہیں بھی کسی بھی سطر میں آپ کھڑے ہو جائیں، بچے کی کسی بھی سطر میں کھڑے ہونے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہمیں پرانے بزرگ بیچارے پیر جڑے انے پڑھے نہیں سے ہوتے ہیں ٹھوسرے لائی رکھتے سن، ہاں جی، ساری عمر بچپن جیسی بھی بڑی غلطیاں کی، میچور ہو کے سیکھیا ہے۔ بڑے بڑے نویں قصے کہانے میں جی دویس کرنی نے دند وڈا لیا تے فلانا ہو گیا جی، بہت سادیاں تحقیق کے بعد میں نے اپنے مذہب کے اندر، جو ہم مذہب بریلوی کہہ لیں یا اہل سنت کہہ لیں، میں نے اس کے اندر 40% خراسات نکالی ہیں۔ جو بیانات ہم بچپن میں لکھتے پڑھتے آئے تھے کتابوں میں، 40% رف ہے، صرف 60% ٹھیک ہے۔ 40% حکایتاں، کہانیاں، قصے، اپنے بزرگاں دے قانون نافذ ہونا شروع ہو جاندے نے۔ بابا جی دے وہ پیر صاحب ہے تو اپنی ٹوپی، اپنا ہی کپڑا، ہاں جی کرو بھائی، لیکن نماز میں نہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز میں کوئی شخص ٹوپی کھڑا ہے تو دستار والے نے اگے کھڑا کرنا، یہ ٹوپی والا پیچھے چلا جائے۔ اللہ کو ننگے سار ہے تو اس کو بھی آپ پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ اتفاق ہے ننگے سار بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کپڑا ڈالا سر پہ تو آپ بھی ڈالیں، یعنی سنت مؤکد ہے کپڑے سے نماز پڑھنی۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، تو آپ اس کو سطر سے نہیں نکال سکتے۔ رفع یدین کوئی کرتا ہے تو یہ بھی ثابت ہے، نماز تو ہو جاتی ہے۔ نہیں بھی کوئی کرتا تو بھی ثابت ہے، ایک حدیث پہ وہ عمل کر رہا ہے، ایک پہ وہ کر رہا ہے، جھگڑا کس بات کا؟ ایک پہ میں عمل کر رہا ہوں، میں رفع یدین نہیں کر رہا، اس پہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیا اس سے ٹینشن ہونی چاہیے کہ میں نفرت کرنا شروع کر دوں کہ یہ مجھے ملے ہی نہ میری مجھے۔ بھائی المسلم اخو المسلم، آپ مسلمان ہیں، جتنے بھی نماز پڑھنے کے طریقے ہیں، 4 تقریباً طریقے ہیں، جو ہمارے ہاں 3 تو پکے رائج ہیں، ہاتھ رفع یدین کے بغیر، اور تیسرا ہاتھ چھوڑ کے۔ ہاں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ائمہ، ایک 4 ائمہ میں سے کسی کو فالو کرتا ہو تو ساری چیزوں میں اسی کو فالو کرو تو زیادہ بہتر ہے، یہ اصل طریقہ۔ تو باہر کیف پتہ یہ چلا کہ بچے صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صف کے اندر عورت ہو تو وہ پچھلی صف پہ کھڑی ہوگی، سب سے اینڈ میں جہاں مرد نہ ہو، وہ اس کی اکیلی کی بھی نماز ہو جائے گی پیچھے، اور اگر ضرورت پیچھے میں دیوار آ گئی ہے، دیوار کے پیچھے بھی کھڑی ہوگی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ پردہ ہے، پردے کے پیچھے بھی اگر امام کی آواز جا رہی ہے تو اس کی نماز، تو عورت بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہے جمعے میں، پنج گانا میں،
لیکن کیونکہ آپ نے جب پردے کا حکم آیا تو کہا بھی عورتیں گھر میں نماز افضل ہے، تو بالکل افضل ہے، لیکن گھر کے اندر اگر آپ نماز جماعت کرا لیتے، غلام شبیر میچور ہو گیا، نہیں آ سکا جماعت میں، تو لوگ کھڑے ہو کے فرض پڑھ لیں، باقی چلو تھک گیا بیمار ہے بیٹھ کے پڑھ لیں، تو پڑھاتا ہے گھر میں، اگر بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، بیوی، ان کو نال کھڑے ہو جاؤ، تو کیا کرے، بیٹا پیچھے کھڑا کر لے، بیوی بہن پیچھے، اس سے پیچھے لائن بنا، اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، یعنی مردوں کی لائن کے بعد عورت کی لائن بنے گی، مردوں کے ساتھ۔ ہاں اگر خالی میاں بیوی ہے تو تھوڑے سے فاصلے میں بیوی کھڑی ہو جائے گی، وہ میاں کو اقتدار، وہ تو ہے ہی جو ایک، اس طرح کے بڑی باتیں انشاءاللہ کریں گے، اللہ